بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خلیفہ عبدالملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک انتہائی ظالم و جابر اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن اور اصحاب رسول کا قاتل تھا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا سسر اور رشتے میں چچا بھی تھا۔ ناظرین، یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتناک شہید کیا اور آپ کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، اور دوران جنگ اس ملعون شخص نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان بھی پہنچایا، اور مزید یہ کہ اس نے ہزاروں معصوم لوگوں کو ایذائیں پہنچانا اور اصحاب رسول کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ جب حجاج کے قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس کے قیدیوں میں 1 لاکھ مرد اور 20,000 خواتین شامل تھیں، اور 4,000 ایسی عورتیں بھی شامل تھیں جس کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے اور قید خانہ کی چھت تک نہ تھی۔ اگر کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ کرتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے، انہیں جو کہ روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ملعون شخص نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری جیسی پاک اور بابرکت چیز ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شیر و ضد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا، اور 53 سال کی عمر میں وہ لعین مر گیا۔ ناظرین، ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم و جابر شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے، اور حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا، اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا۔ اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی سردی سے چلاتا اور چیختا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ حجاج، میں نے تمہیں بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائیں، بس میری اتنی سی التجا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس اذیت سے چھٹکارا پاؤں۔ مگر سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین بوس کیا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اور اس لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہ ہندہ نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ ناظرین، اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج اس پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کر لینے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی اصلی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندہ سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک رواں رکھتا۔
اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں، اب جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جانفشاں خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عزت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کے پچھلے جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑھا تو دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان میں آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے میمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے میمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام رسہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری میں سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا اور ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اے ساربان، ہمارا ایک چاندنی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو چاندنی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندنی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندنی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکتا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت اور شان والا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔